أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات عزیزان محترم، کچھ مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. امام حسین کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے. اس ذکر کے صدقے میں خدا متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ جو بھی افراد مومنین جہاں بھی بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفاء کامل عنایت فرما. پروردگار جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک دفعہ صلوات بھیجیں بلند آواز سے. عزیزان محترم، جمعے کا دن تھا آج، اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جمعے کا دن ولایت اہل بیت سے منسوب ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن ولایت امیر کائنات کا اعلان ہوا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن اس ولایت کا اس عالم میں ظہور ہوگا. بس اس جمعے کے دن کو خداوند متعال نے اپنی حجت سے منسوب کر دیا، اور اس دن کے بہت سے اعمال بیان ہوئے، جن میں سے ایک بہترین عمل محمد و آل محمد پر صلوات ہے. ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات. بس جمعے کا دن ہے تو موضوع پر بات کرنے سے پہلے کچھ امام زمانہ کے حوالے سے حضرت حجت دورہ قطب عالم امکان صاحب العصر والزمان کی خدمت میں ایک بلند آواز سے صلوات. ایضاً سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں کچھ روزانہ کی زیارتیں، دعائیں اور زیارتیں نقل کی ہیں. انہی دعاؤں اور زیارتوں کو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی نقل کر دیا ہے. بس اس کا مصدر سید ابن طاؤس کی کتاب ہے. جہاں مختلف دنوں کی زیارتیں ذکر کی ہیں، وہیں پر انہوں نے جمعے کے دن میں امام زمانہ کی زیارت ایک ذکر کی ہے. بہت کوئی طولانی زیارت نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید کی ہے کہ ہر مومن اس زیارت کی تلاوت کرے. خاص جمعے کے دن کی زیارت ہے یہ.
اور چونکہ دن امام سے منسوب ہے تو اس دن تلاوت کرنے کی فضیلت ہے۔ باقی ایام میں بھی دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں، ہر روز ہر ایک معصوم کی زیارت ہے، کسی دن ایک معصوم کی ہے، کسی دن 2 معصوم کی، کسی دن 3 معصومین کی، اسی طریقے سے چلتا ہے۔ اور جمعے کے دن آ کے امام زمانہ کی زیارت کا دن ہے۔ اب زیارت بہت طولانی تو نہیں، ایک صفحے کی زیارت ہے، لیکن اس کے 2-3 فراز ہیں، تبرکاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ترجمے کی حد تک، اور پھر اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ زیارت کے جملات ہیں: السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض، السلام علیک یا عین اللہ فی خلق، السلام علیک یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون، السلام علیک یا سفینۃ النجات، السلام علیک یا عین الحیات۔ معارف ہیں اس دعا کے اندر، صرف 3 فراز لکھ کے آیا تھا لیکن 5 فراز جو ذہن میں آ گئے۔ السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض، صرف ترجمہ کریں گے، اس کی تفصیل نہیں، ہر اس کا ایک فراز ایک مجلس کا، ایک محفل کا محتاج ہے۔ السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض، یعنی سلام ہو آپ پر اے میرے مولا کہ آپ اس زمین پر خداوند متعال کی حجت ہیں۔ صرف ترجمے کی حد تک۔ اب حجت ہیں یعنی کیا؟ حجت کے معنی ہوتے ہیں دلیل، استدلال یا برہان۔ لغت میں یہی 3 معنی ملیں گے، جو طلاب ہیں وہ جانتے ہیں۔ حجت ہے یعنی دلیل ہے، استدلال ہے یا برہان ہے۔ بس السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض، یعنی سلام و آپ پر اے میرے مولا، اس زمین پر خدا کے وجود کی دلیل آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں وہ برہان کہ جس سے خداوند متعال کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ السلام علیک یا عین اللہ فی خلق، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا کہ آپ خداوند متعال کی مخلوق میں خدا کی آنکھ ہیں۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، میرے مولا امیر نے فرمایا کہ انا عین اللہ فی خلقہ، انا لسان اللہ فی خلقہ، انا وجہ اللہ۔ اب یہاں فرماتے ہیں السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، زمین پر خدا کی مخلوق پر خدا کی آنکھ ہے۔ لیکن یہی وہ زیارت کے جملات ہیں جو ہمیں عقیدہ دیتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمارا امام ہمارے اعمال پہ ناظر ہے۔ عین اللہ فی خلقہ۔ پھر تیسرا جو فراز ہے السلام علیک یا عین الحیات، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا کہ آپ عین حیات ہیں، عین یعنی چشمہ، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا آپ حیات کا سرچشمہ ہیں، حیات کا سرچشمہ یعنی وہ سرچشمہ جو اس کائنات کو حیات دیتا ہے۔ راوی نے ہمارے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ راوی پوچھتا ہے کہ یہ عین الحیات سے کیا معنی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ عین الحیات یعنی ہماری ولایت، عین الحیات یعنی ہم ائمہ اہل بیت۔ پس جو شخص ہم سے متصل ہو گیا اور جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا وہ عین حیات تک پہنچ گیا، اور خداوند متعال نے اس کو زندگی جاوداں دے دی۔ بس اب خداوند متعال اس کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی بہشت میں رکھے گا اور جہنم کی آگ کو اس سے ہمیشہ دور رکھے گا۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
تو عزیزان فراز اس میں بہت ہیں، بہت سارے فراز ہیں. اب ان کی اگر تشریح کریں، السلام علیک یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون، سلام ہو آپ پر اے خداوند متعال کے نور، اے نور اللہ اس زمین پر، وہ نور کہ جس سے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں. بس سمجھ آیا کہ اس کائنات میں ہدایت کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ جسے یا کہا جائے گا صراط مستقیم یا کہا جائے گا ولایت علی. بس عزیزان یہی وہ ہستیاں کہ جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں. ایک دفعہ صلوات بھیجیں بلند آواز میں. تو بس اب اپنے موضوع سے ربط دیتے ہیں. یہ تو ہو گئے جمعے کے حوالے سے اور امام زمانہ کے حوالے سے. موضوع پر جو عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے، ہم یہاں تک پہنچے کہ اس نظام ولایت میں ولایت صرف اور صرف خداوند متعال کے پاس ہے. اس کائنات کا مالک بھی وہی ہے، اس کائنات کا خالق بھی وہی ہے، اس کائنات کا رب بھی وہی ہے، اور اس پوری کائنات پہ سرپرستی اسی کی ہے. اسے ہی کہتے ہیں ولایت. اور اسی ولایت کے ذیل میں وہ اپنی جانب سے ہماری ہدایت کے لیے نمائندوں کو بھیجتا ہے اور انہیں اپنی ولایت میں سے کچھ ولایت دے کر اس زمین پر بھیجتا ہے. اب جب ان کے پاس ولایت ہوتی ہے تو 1,24,000 انبیاء ہو گئے، رسول ہو گئے، ائمہ ہو گئے، اوصیاء ہو گئے، ان سب کے پاس کچھ نہ کچھ ولایت ہوتی ہے جو اس بات کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ اس کے نمائندے ہیں. بس اب جب ولایت ہوتی ہے اس کے بعد جو کل کی محفل میں ہم نے بات کی وہ یہ ہے کہ اب اس ولایت کے مختلف درجات ہیں، اور اس درجات کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ اس نظام ولایت میں خداوند متعال نے اپنے حبیب اور ان کی آل کو ایک خاص مقام حاصل دیا. اپنے نبی اور ان کی آل کو ایک خاص مقام عنایت کیا، اور وہ مقام یہ تھا جو کل بیان ہوا کہ انہی کی ولایت کے اقرار پر انبیاء کو نبوت دی، انہی کی ولایت کے اقرار پر رسول کو رسالت عنایت کی. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس یہ تھا وہ ولایت کا خاکہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. بس انبیاء سے میثاق لیا گیا امیر کائنات کی ولایت کا، پیغمبر کی رسالت کا، اور خداوند متعال کی ربوبیت کا، اور پھر انہیں نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. اب جس منزل میں آج داخل ہونا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ انبیاء، جب یہ رسول اس زمین پر آئے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو جہاں توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، جہاں لوگوں کو شرک سے دور کرتے رہے، وہیں اس میثاق کی بھی تبلیغ کرتے رہے. وہ جو میثاق عالم ذر میں ہوا تھا اس کی بھی تبلیغ کرتے رہے. بس ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی قوم کو بتاتا رہا کہ خداوند متعال آخر الزمان میں ایک نبی کو بھیجے گا جو اس کا حبیب ہے. دیکھیں ان مراحل پہ اگر دقت کریں تو یہ کچھ محنتیں ہیں کہ جن کا خلاصہ ہے. اگر اس طرح کبھی بیان ہوا ہو، بس خداوند متعال کی جانب سے یہ انبیاء اس میثاق کا اعلان کرتے رہے ہر زمانے میں کہ ایک نبی آئے گا آخر الزمان میں جو کہ اس خداوند متعال کا حبیب ہے، اور اس کے ساتھ ایک وصی آئے گا جو امیر المومنین ہے، اور اس امیر المومنین کے ساتھ پیغمبر کے 11 وصی ہوں گے جو ان کی صلب سے ہوں گے، اور ایک کے بعد ایک یہ خدا کا نظام چلائیں گے، اور ان کا آخری مہدی ہوگا جو زمین پر حکومت الہی کو تشکیل دے گا. تو عزیزان سمجھ آیا کہ یہ پیغام کہاں سے چل رہا ہے؟ یہ پیغام آدم سے چل رہا ہے اور خاتم تک منتقل ہوا. بس کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام زمان کے منتظر صرف یہی قوم ہے، بلکہ آدم سے آج تک اور آج سے قیامت تک جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا یہ مخلوق خدا اس امام کی منتظر ہے.
مخلوق خدا اس امام کی منتظر ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی بات کو خداوند متعال نے قرآن مجید میں کس طرح بیان کیا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اسی آیت میں اس پوری بحث کو خداوند متعال نے بیان کر دیا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ, اور ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد کہ اس زمین کے وارث تو ہمارے صالح بندے ہی ہوں گے. اس زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہی ہوں گے. علی ابن ابراہیم قمی روایت کرتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں کہ خداوند متعال نے اس آیت میں ذکر کے ذریعے سے بتایا کہ ذکر یعنی خداوند متعال کی تمام کتابیں. زبور یعنی وہ کتاب جو حضرت داؤد نبی پر نازل ہوئی. بس خداوند متعال نے ذکر میں بھی اور زبور میں بھی یعنی تمام آسمانی صحیفوں میں اپنے نبی کا بھی ذکر کر دیا اور اس کے وصی کا بھی ذکر کر دیا. تمام آسمانی صحیفوں میں اس آیت کے ذیل میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ, بس ہم نے زبور میں بھی ذکر کر دیا اور ذکر میں بھی یعنی تمام آسمانی صحیفوں میں نبی کی رسالت کا بھی ذکر کر دیا اور مولا علی کی وصایت کا بھی ذکر کر دیا اور ذکر کر دیا کہ علی کے بعد 11 امام آئیں گے کہ جن کا آخری مہدی ہوگا اور وہ زمین پر خدا کی حکومت کو قائم کرے گا. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزان بس یہ ہے وہ قرآن کی آیت سے اور روایت سے استشہاد کہ یہ کائنات ازل سے جب سے آدم کو خلق کیا گیا حضرت حجت کے انتظار میں ہے. بس اب اس امت پہ خداوند متعال کا خاص فضل یہ ہے کہ اس امت پہ خداوند متعال نے اپنے حبیب کو مبعوث کیا. دیکھیں وہی حبیب کہ جس کا ذکر پرانے انبیاء کرتے رہے, لیکن اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب کو اس امت پہ مبعوث کیا اور ان کے بعد ان کے جانشین کو مبعوث کیا. اب عجیب یہ ہے اس امت کی بات کہ پچھلی تمام امتیں ان اخبار پر ایمان لاتی رہی. ارے آخر الزمان کے نبی اور ان کے وصی پر ایمان لاتی رہی, انبیاء بتاتے رہے جاتے رہے, لیکن یہ امت کہتی ہے کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے بعد زمین کے وارث کو مقرر نہ کیا. عجیب نہیں کہ وہ اخبار جن پر تمام امتیں ایمان لے کر آئیں اور یہ امت کہے کہ نبی نے اپنے بعد کسی کو مقرر نہ کیا. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس عزیزان آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے خلاصہ کرتے ہوئے بس خدا کے حبیب نے اس دنیا میں آ کر 23 سال محنتیں کی اور لوگوں کو اسلام کی جانب توحید کی جانب دعوت دی. جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو جس طرح زندگی میں بارہا بتایا جاتے ہوئے بھی اپنے جانشین کی معرفی کرتے ہوئے گئے, لیکن اس امت نے انحراف کیا اور جانشین حقیقی کو ماننے سے انکار کیا. جب انکار کر دیا اور اس کے بعد دیکھیں صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان کے مقابلے میں اپنے جانشین بنا لیا, اپنی حکومتوں کو تشکیل دیا. اب جب انکار کیا پھر اس کے بعد خداوند متعال کے جانشین کو ایک ایک کر کے ان کے ساتھ ظلم کیا اور انہیں قتل یا شہید کیا. اب دیکھیں یہ ہے اس امت کا کارنامہ خداوند متعال کی جانب سے آنے والے. اب اس سے کیا ہوا؟ وہ جو وعدہ تھا خداوند متعال کا کہ اس دنیا پہ حکومت کی تشکیل ہوگی اس میں تاخیر ہوتی گئی.
یہاں تک کہ خداوند متعال نے اپنی حجت کو، آخری حجت کو پردہ غیب میں بلا لیا۔ اب دیکھیں وہ وعدہ تو محقق ہوگا، لیکن اب اس امت کی بات ہے کہ کب وہ ولایت علی پر جمع ہوتی ہے، کہ کب وہ اس قابل ہوتی ہے کہ ولی خدا کا احترام کر سکے، کب یہ اس قابل ہوتی ہے کہ خود کو ولی خدا کی اطاعت میں دے سکے، کب یہ اس قابل ہوتی ہے کہ ولی خدا کے آگے تسلیم ہو سکے۔ اگر یہ کام امت انجام دے تو اس کے کرم میں دیر نہیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اور یہ منکران ولایت سمجھتے ہیں کہ ظہور امام دور ہے، لیکن مومنین جانتے ہیں کہ اس میں کچھ دیر نہیں، اور یہ تو بہت جلد ہونے والا ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو بس عرائض کو تمام کرتے ہوئے یہاں تک اب دیکھیں پیغمبر ہر چیز بتا کر گئے، لیکن امت کہتی ہے کہ پیغمبر نے معرفی نہیں کی، ہمیں نہیں بتایا۔ اچھا اگر نہیں بتایا تھا تو جاتے ہوئے تو کہہ گئے انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اور اطرت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اطرت کو انہوں نے سنت میں تبدیل کیا اور اطرت سے بھی انحراف کیا۔ اب رہ گیا قرآن، تو عزیزان محترم مگر قرآن معجزہ جاویدان نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی اہل علم و معرفت ہو تو قرآن کی ایک ایک آیت سے ولایت علی کا اثبات کر سکتا، اگر کوئی اہل علم ہو اور معرفت ہو۔ اسی قرآن میں جو جاویدہ معجزہ ہے، مختلف آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی، آیا ولایت ذکر کی، آیاتات ذکر کی، اور مختلف آیات جو ذکر کی، اب ایک آیت کا بیان آج لے کر آئے ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کیا فرماتا ہے خداوند متعال؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آسان سا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان لانے والو خداوند متعال کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس اس آیت میں دو امر ہیں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ امر ہے، امر طلب پہ دلالت کرتا ہے، بس ان دونوں کاموں کو حتماً انجام دینا ہے۔ خداوند متعال کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، تقوی اختیار کرو یعنی واجبات کو انجام دو اور محرمات سے، حرام سے پرہیز کرو۔ یہ تو ہو گیا اتقوا اللہ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب امت صادقین کے ساتھ کیسے ہو اگر پتہ ہی نہ ہو کہ صادقین کون ہیں؟ جب تک پتہ نہ ہو تو بس میرا مولا فرماتا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں تین چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امت صادقین کی تلاش میں جائے، کیونکہ امت پر واجب ہے کہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ اسی طرح نبی پر واجب ہوتا ہے کہ صادقین کی معرفی کروائے، لوگوں کو بتائے کہ صادقین کون ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب امت کو پتہ چل جائے کہ کون صادقین ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہو جائے اور ان کی پیروی کرے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب یہ صادقین کون ہیں؟ تو دیکھیں صادقین اس وقت سمجھ آئے گا کہ جب سمجھ آئے کہ صادق کون ہے، صدق کا مادہ کیا ہے۔ صادقین جمع ہے صادق کی، صادق کا مادہ صدق، صدق یعنی سچ، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے کذب، کذب یعنی جھوٹ۔ پس صدق یعنی سچ، صادق یعنی سچا، وہ شخص جو سچا ہو۔ بس قرآن مجید کہتا ہے کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ صدق عربی لغت میں سے کس طرح معنی کریں؟ اگر اس کو دیکھیں خلاصہ کریں، اگر میں لغت میں لے کر نہ جاؤں تو صادق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو صادق القول بھی ہو اور صادق الفعل بھی ہو۔ صرف اسے نہیں کہا جاتا کہ جو زبان سے سچ بولتا ہو، بلکہ جو اپنے فعل میں بھی حق کے ساتھ ہو۔ پس صادق یعنی وہ شخص جو زبان سے سچ بولے اور اپنے فعل میں حق کے ساتھ ہو۔
صادق القول اور صادق الفعل. تو اب سمجھ آیا عزیزان کہ جو شخص حق کا دامن پکڑ لے اسے کہتے ہیں صادق, اور حق جس کا دامن پکڑ لے اسے کیا کہیں گے؟ حق جس کا دامن پکڑ لے. کیوں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. بس اس روایت میں پیغمبر نے فرما دیا کہ حق کے ساتھ جو ہے وہی صادق ہے, اور علی حق کے ساتھ ہے, بس علی ہی صادق ہے. اور یہی نہیں, علی مع الحق والحق مع علی, علی صادق بھی ہے کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے, اور علی صدیق بھی ہے کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے. دیکھیں مبالغہ ہے نا, مبالغہ ہے. تو پس علی صادق بھی ہے, علی صدیق بھی ہے. اور جبھی تو پیغمبر نے صدیقہ کونین کا ہاتھ میرے مولا کے ہاتھ میں دیا. صدیقہ کونین کا ہاتھ, کیونکہ صدیقہ کونین کا کف وہی ہو سکتا ہے جو اس عالم میں صدیق ہو. سمجھ رہے ہیں عزیزان؟ بس صدیقہ کونین کا کف, اور یہ روایت میں موجود ہے کہ اگر میرے مولا نہ ہوتے تو صدیقہ کونین کا کوئی کف نہ ہوتا. بس میرے مولا صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں. ارے جبھی تو پیغمبر نے فرمایا لکل امت صدیق و فاروق. پیغمبر فرماتے ہیں لکل امت صدیق و فاروق و صدیق هذه الامہ و فاروقها علی بن ابی طالب. دیکھیں یہ وہ روایت ہے جو اس طرف اس طرف لے جائی جاتی ہیں. لکل امت صدیق و فاروق, پیغمبر فرماتے ہیں ہر امت میں ایک صدیق بھی ہے ایک فاروق بھی ہے. ارے خدا کی قسم, اس امت میں صدیق بھی علی ہے, اس امت کا فاروق بھی علی ہے. علی ہی صدیق ہے اور علی ہی فاروق ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو بس عزیزان سمجھ آ گیا کہ حق کے ساتھ کون ہے اور حق کس کے ساتھ ہے. تو بس اب جب قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین تو امت پریشان نہ ہو. جب پیغمبر کے بعد اختلاف ہو جائے تو یہ دیکھے کہ علی کس طرف ہے. ارے جس طرف علی ہوگا حق اسی طرف ہوگا, جس طرف علی ہوگا حق بھی اسی طرف ہوگا. بس اس کے بعد اب یہ تو سارے عرائض پیش کی نا, اس آیت کی شان نزول کیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو جناب سلمان کی روایت ہے, جناب سلمان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں پیغمبر کی خدمت میں تشریف فرما تھا, بلند ہوا اور میں نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت میں صادقین عام ہیں یا خاص ہیں؟ دیکھیں یہ سلمان سے ہی یہ سوال بنتا ہے, کیونکہ جو چیز امت کے لیے ضروری تھی کہ سمجھے اس کا سوال سلمان نے کر دیا. ارے کل کوئی یہ نہ کہے کہ فلانا بھی صادق ہے فلانا بھی صدیق ہے. بس سلمان نے سوال کیا یا رسول اللہ اس آیت میں صادقین عام ہے یا خاص ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مامور عام ہے لیکن صادق خاص ہے. آیت کا مامور یعنی کیا کہ جن سے خطاب ہوا ہے. آیت کا خطاب یا ایھا الذین آمنو تمام مومنین سے خطاب ہے, لیکن اس آیت میں جو صادق ہے وہ خاص ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں صادقین سے مراد علی اور اس کی اولاد سے آنے والے 11 امام. ایک دو صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو بس عزیزان صادقین سے مراد میرا مولا علی اور ان کی نسل سے آنے والے 11 امام. اور خداوند متعال نے فرما دیا کہ کونوا مع الصادقین یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. جب بھی اختلاف ہو امت میں تو دیکھو کہ یہ صادقین کس طرف ہے, جس طرف صادقین ہو اس طرف ہو جاؤ. اب امت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی, یعنی جب میرا مولا حج کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو ترک کر کے حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے تبدیل کر کے
کوفے یا کربلا کی جانب جا رہا تھا تو امت کی کیا ذمہ داری تھی؟ کونوا مع الصادقین کے ذیل میں کہ وہ بھی امام کے ساتھ کوچ کرتے. لیکن لوگوں نے حج کو امام پہ ترجیح دی. امام رخصت ہوئے اپنے قلیل اصحاب اور انصار کے ساتھ. اچھا صرف امام حسین کے ساتھ نہیں، مولا علی کے ساتھ بھی یہی کیا امت نے. میرے مولا حسن ان کے ساتھ بھی یہی کیا. جب مولا علی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور مولا حسن کو اپنا جانشین اور اپنے بعد امام مقرر کیا تو میرے مولا حسن لشکر بنا کر بھیجتے امیر شام کی مخالفت میں. لشکر جب جاتا تو اس لشکر کو خرید لیا جاتا. 2 بار یا 3 بار میرے مولا نے لشکر بھیجا، وہاں سے لشکر کو خرید لیا جاتا. بس امت نے صادقین کا ساتھ نہ دیا، یہاں تک کہ نوبت یہاں پہنچی کہ میرے مولا کو صلح کرنی پڑی. امیر شام سے صلح کی مدینے آئے. 10 سال میرے مولا کی امامت کا دور ہے، 40 ہجری سے 50 ہجری تک. لیکن اس صلح کے بعد بھی میرے مولا کو چین سے زندگی نہ کرنے دی گئی. کیا لکھا مورخین نے؟ لکھتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں نہیں معلوم 5 بار 7 بار یا اس سے زیادہ میرے مولا کو زہر دیا گیا. اتنا میرے مولا کو زہر دیا گیا کہ میرے مولا کا بدن نحیف ہو چکا تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ میرے مولا کے بدن پر گوشت باقی نہ بچا تھا، ہڈیاں تھیں اور اس پر جلد تھی. لیکن میرے مولا ہر بار قبر پیغمبر پر جاتے، وہاں متصل ہوتے اور اس زہر کے اثر سے شفایاب ہو جاتے. مورخین لکھتے ہیں کہ آخری زہر جو میرے مولا کو دیا کہ جس سے آپ کی شہادت ہوئی، وہ زہر حلاہل تھا. وہ زہر تھا کہ جو اگر کسی گائے کی سینگ پر بھی لگا دیا جائے تو وہ دودھ کے بجائے خون دے. وہ زہر میرے مولا کو پانی میں پلا کر پیش کیا گیا. اب جب میرے مولا نے اس زہر کو نوش کیا نا تو مورخین کہتے ہیں، مقاتل میں ہے کہ میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر حلق سے باہر آتے. اور اس طرح میرے مولا کو شہید کیا گیا. میرے مولا حسین وہاں موجود تھے، وہ تشت لے کر آئے، تشت میں میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے جمع ہوتے رہے. بس میرے مولا نے ام فروا سے کہا، ام فروا ہمارا آخری وقت ہے، اس ننھے قاسم کو بھیجو اپنی پھوپھیوں کے پاس، میری بہن زینب اور ام کلثوم کو لے آئے. بس بی بی ام فروا نے جناب قاسم کے بال بکھیرے، ان کا گریبان چاک کیا اور بی بی زینب کے گھر بھیج دیا. جب جناب قاسم گئے ہیں، دونوں بیویوں کو بلا کر لائے ہیں. ادھر جب میرے مولا حسن نے دیکھا کہ بہنیں آ رہی ہیں تو میرے مولا حسین سے کہا، حسین یہ تشت چھپا دو. ارے زینب اور ام کلثوم یہ تشت نہ دیکھ سکیں گی، اس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. پس میرے مولا کے پاس بی بی زینب اور ام کلثوم تشریف لائیں. گھر کے افراد جمع ہوئے، میرے مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی. ایک ایک کر کے وصیت کرتے جاتے. امر امامت کو میرے مولا حسین کے سپرد کیا. پھر قاسم کو بلایا. ارے قاسم بہت چھوٹے سے تھے، قاسم کو اپنے سینے پر رکھا. ارے کچھ لکھ کر ایک تعویذ میرے مولا قاسم کے ہاتھ پہ باندھ دیا. میرے مولا فرماتے ہیں، ام فروا جب قاسم پر کوئی سخت وقت آئے نا تو اسے کہنا کہ یہ تعویذ کھول کر دیکھ لے، انشاءاللہ اس کی مشکل حل ہوگی. بس عزیزان وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ کاروان کربلا پہنچ گیا. قاسم 13 برس کے ہو گئے. اب جب کاروان کربلا میں پہنچا ہے نا عزیزان، تو شب عاشور میرے مولا نے دفتر شہادت کھولا. ایک ایک کے نام میرے مولا بتاتے جاتے کہ کل کے شہیدوں میں کس کس کا نام ہے. بس میرے مولا نے بتایا کہ کل کے شہیدوں میں زہیر قین ہے،
کل کے شہیدوں میں حبیب ابن مظاہر ہیں، کل کے شہیدوں میں جون ہے، ارے اون محمد ہیں، علی اکبر ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جناب قاسم بار بار اپنی جگہ سے بلند ہوتے، ارے میرے مولا کیا ان شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ میرے مولا نزدیک آئے، فرماتے ہیں قاسم تم موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ ارے قاسم کہتے ہیں میرے مولا میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا دیکھتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں قاسم کل کے شہداء میں تمہارا بھی نام ہے، علی اصغر کا بھی نام ہے۔ بس میرا مولا قاسم کو جلال آیا، پوچھ لگے مولا کیا اشکیاں خیموں میں آ جائیں گے کہ علی اصغر کو شہید کریں گے؟ میرے مولا نے تسلی دی قاسم اصغر کو میں خود میدان میں لے کر جاؤں گا۔ بس شب عاشور تمام ہوئی، ایک ایک کر کے تمام شہداء میدان میں جانے لگے۔ قاسم بھی اپنے چچا کے پاس جاتے، چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دیں، لیکن میرے مولا اجازت نہ دیتے، بس یہی کہتے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، قاسم میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ بی بی ام فروا نے دیکھا کہ قاسم ایک خیمے میں بیٹھ کر ارے گھٹ گھٹ کر سسکیاں لے لے کر رو رہے ہیں۔ بی بی نے پوچھا تو کہتے ہیں چچا جان مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی نے کہا قاسم تمہارے ہاتھ پہ جو تعویذ بندہ ہے اسے کھولو۔ جب تعویذ کو کھولا تو اس پہ دیکھا عبارت تھی کہ حسن کی جانب سے اپنے بھائی حسین کے نام۔ ارے بیٹا قاسم ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے چچا کو اشکیاں گھیر لیں گے، ارے جب ان کے پاس پینے کو پانی نہ ہوگا، ارے وہ مظلومیت و غربت کی حالت میں ہوں گے، قاسم اس وقت میں نہ ہوں گا، ارے میری جانب سے اپنے چچا پہ قربان ہو جانا۔ بس جناب قاسم نے جب اس عبارت کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے اپنے چچا کی خدمت میں۔ اب مقاتل نے لکھا جب میرے مولا حسین نے اس عبارت کو دیکھا تو میرے مولا حسین پر گریہ کیا، ارے قاسم کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ مقاتل میں ہے کہ چچا بھتیجے نے اتنا گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ارے اب انہیں ہوش میں کیسے لائیں؟ ارے ہوش میں لانے کے لیے کچھ پانی کے قطروں کی ضرورت۔ بس عزیزان میرے مولا حسین اور شہزادہ قاسم ہوش میں آئے۔ اب میرے مولا نے کہا کہ قاسم میں تمہیں خود تیار کروں گا۔ قاسم جناب قاسم کے لیے زرہ منگوائی گئی کہ انہیں زرہ پہنائی جائے، لیکن قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ انہیں کوئی زرہ بدن پر آتی نہ تھی۔ ارے معلوم ہے نا زرہ کس لیے پہنی جاتی ہے؟ تاکہ تلواروں کے وار اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید بچ سکے۔ بس قاسم کے لیے کوئی زرہ موجود نہ تھی۔ میرے مولا نے قاسم کو ایسے ہی سوار کیا، ارے حسن کا امامہ سر پر رکھا، ہاتھ میں تلوار دی۔ قاسم کا قد اتنا کم تھا کہ قاسم کی ٹانگیں گھوڑوں کی رکاب میں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ارے قاسم اسی طرح سوار ہوئے، کبھی دائیں جانب جھکتے کبھی بائیں جانب جھکتے، لیکن جہاد کیا۔ ارے ارزق کو واصل جہنم کیا، اس کے بچوں کو واصل جہنم کیا۔ اب فوج اشکیاں آگے بڑھی، ارے جناب قاسم کے مقابلے میں پوری فوج آ گئی۔ جب پوری فوج آ گئی تو اب قاسم سے سنبھلا نہ جاتا۔ ارے کبھی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، کبھی دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے، ارے بلند ہو کر حملے کرتے، لیکن کب تک؟ ارے پیاسے تھے۔ ارے کسی شکیل نے پشت سے وار کیا، نہ جانے تلوار کا وار تھا یا گرز کا وار تھا۔ جب میرے مولا حسین نے دیکھا نا کہ اس لعین نے پشت سے وار کیا تو میرے مولا سے رہا نہ گیا، ارے اپنے اسب پہ سوار ہوئے، ارے تیزی سے بڑھے ہیں۔ روایت میں ہے عقاب کی تیزی سے میرا مولا بڑھا کہ اس قاتل کو کسی طرح پکڑ لے۔ اب میرا مولا قاتل کی جانب، فوجیں قاتل کو بچاتی رہی، ارے فوجیں کبھی آگے آتی کبھی پیچھے ہوتی، ارے دائیں جانب کی فوجیں بائیں، ارے کبھی بائیں سے جائیں، ارے قاسم کی آواز آتی چچا جان میں کچھ لا جاتا ہوں۔
بس میرے مولا حسین کی پوری کوشش تھی قاتل تک پہنچے، ادھر قاسم کچھ لے جا رہے تھے۔ ارے جب فوجیں پیچھے ہوئی تو میرے مولا جناب قاسم تک پہنچے، ارے کیا دیکھا، ارے قاسم کی لاش بکھری ہوئی تھی۔ میرا مولا نے اپنی عبا کو زمین پر بچھایا، ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ ارے بیٹا قاسم، چچا شرمندہ ہے، تو مدد کو بلائے لیکن وہ آ نہ سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔